نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات درود شریف پڑھیے، سارے پڑھیے الصلاۃ والسلام۔ اس کو اس سائڈ پہ کر لیں، کھولے ذرا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے عزیز دوستو سنیے جناب، مجھے نہیں پتہ تھا کہ آپ حضرات کو تقریر نہیں سننی، صرف ویڈیو چاہیے، تو پھر اچھا تھا میں 2-4 ویڈیوز آپ کو بھیج دیتا۔ آپ بیٹھیں جی۔ اور یار آپ کو اتنی دفعہ بزرگوں نے کہا بیٹھ جائیں، یہ تو مناسب ہی نہیں ہے کہ آپ بات ہی نہ سنیں۔ اب کوئی دوست کھڑا نہ، آپ بھی بیٹھ جائیں جی، بڑی مہربانی، اتنی دیر تو لگاتے نہیں بات۔ آپ لوگ جلدی بیٹھیں جی، آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے پیچھے لوگوں کو تکلیف ہوتی۔ بیٹا آپ بیٹھ جاؤ، او بھائی موبائل والے دوست نیچے بیٹھ جاؤ، شاباش شاباش، آپ لوگ بڑے اچھے ہیں، لیکن یہ موبائل اونچا نہ کریں۔ آپ کو یہ دوست دے دیں گے جی جو ویڈیو بنا رہے ہیں، ان کو دے دیں گے سارے انشاءاللہ۔ لو جی وعدہ ہو گیا۔ اب آپ درود شریف پڑھیں سارے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سب کچھ ٹھیک ہے جی، اب آپ بھی تشریف رکھیں ماشاءاللہ، سب کمیٹی والے بھی مطمئن ہو جائیں جی، آپ کا سارا انتظام ہی اچھا ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ موسم میں ذرا تھوڑی حدت ہے تو وہ طبیعتوں پر اثر کرتی ہے، اور سب کچھ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ چند ایک گزارشات مختصر وقت میں عرض کرنی ہے۔ گفتگو اس کو بند کر دیں جی۔ گفتگو ایک تسلسل سے جاری ہے۔ فضیلت الشیخ حضرت صاحبزادہ پیر مشتاق احمد شاہ صاحب نے اور عالی مرتبت حضرت علامہ محمدین سیالوی صاحب نے آپ سے گفتگو کی، اسی تسلسل میں چند ایک گزارشات۔ آپ کی خدمت میں نے بھی عرض کرنی ہے۔ یار یہ آپ 2-4 لوگ ہیں، عزیز الرحمان صاحب آپ آ جائیں ادھر، بیٹھ جاؤ جی۔ یہ کمیٹی والے بھی مہربانی کرو یار، اب اتنا تو ٹائم ہی نہیں ہے، بس کر دیں آپ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ تو اتنے پیارے لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ چھوڑ دیں ساری چیزیں جی، اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیں۔ نہیں جی ہن نہیں کسے بولنا، ہن میں کلے ہی بولنا جی، میں نہیں جی بولن دینا۔ نہیں یہ شراکت داری بالکل قبول نہیں۔ آپ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں جی، بیٹھ جائیں جلدی سے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ برکت عطا فرمائے۔ 2-4 باتیں عرض کرنی ہیں آپ سے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ توجہ فرما لیں۔ میں بڑا لمبا سفر طے کر کے آیا ہوں، اور صرف ان بزرگوں کا ارشاد تھا تو آپ کی زیارت کا اللہ نے موقع بنا دیا، حاضر ہو گیا، ورنہ باتیں وہی ہیں جو سارے لوگ کرتے رہتے ہیں۔ میں بھی اسی تسلسل سے انہی گزارشات کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ انسان کی کچھ ضروریات ہوتی ہیں زندگی گزارنے کے لیے، جیسے اس نے کھانا ہے، اس نے پینا ہے، اس نے سونا ہے، اس نے کچھ وقت کے لیے آسودگی حاصل کرنی ہے، سستانا ہے، یہ انسانی ضروریات ہیں۔ آپ اگر 24 گھنٹے مسلسل نیند پوری نہیں کرتے تو آپ کے لیے اگلے دن کا سفر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسلام نے جو روزہ رکھا ہے تو اس میں صرف ایک ٹائم آپ کو کھانا چھوڑنا ہے، دوپہر کا۔ صبح بھی آپ سحری کرتے ہیں، شام بھی۔ کیوں کہ انسان کو مسلسل اگر
کھانے سے روک دیا جائے تو اس کی طبیعت زیادہ نڈھال ہو جاتی. یہ ضروریات ہیں. اور بھوک لگ جائے یا کوئی بھی طبی حاجت انسان کو درپیش ہو تو وہ بے سکون رہتا ہے، قرار حاصل نہیں کر پاتا. اسی طرح انسان کے وجود میں نا اللہ تعالیٰ نے عبادت کی ضرورت بھی رکھی ہے. یہ اس کی طبیعت کا طبی تقاضا ہے کہ وہ عبادت کرنا چاہتا ہے. آپ تاریخ انسانیت کو پڑھیں تو لوگ پتھروں کی پوجا کرتے رہے، درختوں کے سامنے جھکتے رہے. معاذ اللہ چاند اور سورج کو لوگوں نے معبود بنائے رکھا، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ انسان موجود ہو اور پھر وہ کسی کے سامنے جھکے نہ. اور کچھ نہ ہو تو قرآن مجید کہتا ہے کہ لوگ اپنی خواہشات کو ہی معاذ اللہ اپنا خدا بنا لیتے ہیں. لیکن بہرحال کسی نہ کسی کے سامنے وہ جھک جاتے ہیں، کسی نہ کسی کے سامنے پسپا ہو جاتے ہیں. انسان طبی طور پر کہیں جھکتا ہے، عبادت چاہتا ہے اور دعاؤں کا سلسلہ چاہتا ہے. اگر یہ چیز نہیں ملتی تو بندہ بے قرار رہتا ہے. یہ جو آپ کو دنیا میں بہت سارے لوگ ملتے ہیں نا، علم بھی ہے، پیسہ بھی ہے، ڈگری بھی ہے، گھر بھی کشادہ ہے، نام بھی ہے، لیکن پھر بھی بور ہیں، بے قرار ہیں، پریشان ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ روح مطالبہ کرتی ہے ذکر کا، عبادت کا، تنہائی کا، کچھ دیر اللہ کی بارگاہ میں اکیلے میں حاضر ہونے کا. وہ کام ہم کرتے نہیں. تو ہمارا جو دل ہوتا ہے، روح جو ہوتی ہے وہ پیاسی رہ جاتی ہے. اس کے اندر وہ جو تڑپ ہوتی ہے وہ ہمیں بے چین کرتی ہے. انسان جو پیدا ہوا ہے تو یہ تڑپتا ہے، پیدا کرنے والے کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضری چاہتا ہے. یہ نہ مقصد حیات چاہتا ہے، اپنے رب کو پانا چاہتا ہے. یہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، غریب ہو یا امیر ہو، دل کے کسی نہ کسی نہاں خانے میں یہ خواہش پیدا کرتا ہے کہ میری نہ میرے پیدا کرنے والے سے، میرے مالک سے، مجھے نوازنے والے سے میری ملاقات ہو. اور آپ خوش ہوں گے بات سن کے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو رب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے نا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے. یعنی اس شوق کو پیدا کرنا، اپنے دل کے اندر یہ لگن پیدا کرنا کہ اس سے ملنا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک جماعت حضور کی خدمت میں آئی تھی اور انہوں نے آ کے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک زمانے سے ہم سجدے کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ جہاد میں جانے بھی قربان کرتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب ہمارا اپنے رب سے ملنے کو جی چاہتا ہے. بھائی جان آپ بیٹھ جائیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ سب لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا. آپ پریشان نہ ہوں جی، یہ کلاس ورک ہے، یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی رہیں گی، اور یہ اچھے لوگ ہیں. میں نے کہا ذرا موسم کا اثر ہے، ان کے بارے میں، کسی شخص کے بارے میں کوئی اپنے دل میں کسی قسم کا غصہ محسوس نہ کرے. اتنی دقت کے اندر دوست بیٹھے ہیں اور اتنا پسینہ لے رہے ہیں تو تھوڑا بہت اٹھنا، آنا جانا، بات کرنا، ویسے ہی انسان کمزور پڑ جاتا ہے. اس لیے یہ جو کہہ رہا ہوں یہ پیار سے کہہ رہا ہوں اور صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اس میں کوئی کسی شخص کی بارے میں آپ اپنے دل میں بوجھ نہ بٹھائیے گا. نہ سویرے کیا جے کہ ساڑھے بندے نہیں سیانے ہو سکتے، اس طرح کی کوئی بات نہیں کریں. یہ خوبصورت ماحول ہے اور خوبصورت محفل ہے اور ہر چیز بڑی عمدہ ہے ماشاءاللہ. بس آپ میری طرف دیکھیں جی، ہاں چھوڑیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. عزیز دوستو، صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں جب عرض کیا نا کہ ہمارا اپنے رب کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے، یہ شوق بڑا پیارا ہے. اگر پیدا ہو جائے تو ہمارے اندر شوق تو ہوتے ہی ہے نا، اور کوئی نہ ہو تو فوٹو کا ہی ہوتا ہے. یعنی مجھ سے اب دوست مجاہدہ پوچھتے ہیں نا جی کوئی عمل بتائیں، تو میں کہتا ہوں 30 منٹ موبائل کو ہاتھ نہیں لگانا. دیکھیں میں کتنی دور سے آیا ہوں پھر بھی موبائل دیکھ رہے ہیں، مجھے نہیں دیکھ رہے. کتنا کوفت والا مسئلہ ہے. اور بھائی اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. عزیز بھائی بات پر توجہ فرمائیں آپ. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رب سے ملنے کو جی چاہتا ہے، اسے دیکھنا چاہتے ہیں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں،
میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ حضور اس سے ملنا چاہتے ہیں، اس کی زیارت کو جی چاہتا ہے۔ جب صحابہ نے درد سے آ کے بات، جذباتی نعرہ نہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، داد لینے کے لیے، کوئی اچھا شعر نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے جذبات کا جب اظہار کیا نا کہ مالک سے ملنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ فرمایا محبوب جب میرے بندے آپ کے پاس آ کے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے فرما دیں میں ان کے قریب ہی ہوں، وہ جب دعا مانگیں گے میں قبول کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ کو پانا، اس کی معرفت کو حاصل کرنا، اس کی بارگاہ تک، یہ انسان کا طبعی تقاضا ہے، نہیں کرے گا تو بے چین رہے گا۔ بڑے بڑے علماء، علم، منطق، فلسفہ، جغرافیہ، بدیع، معانی، اصول، تفسیر، لیکن پھر بنا سارا کچھ ہونے کے باوجود کسی درویش کے پاس جا کے بیٹھ گئے، اس لیے کہ وہ جو تڑپ تھی نا کہ وہ ملے، وہ جو لذت ہے نا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، وہ لے گئی جگہ جگہ ان لوگوں کو۔ انسان چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے نا انسان کے چونکہ وجود میں طلب رکھی ہے اپنی ذات کی، معرفت کی، اپنے شوق کی، تو پھر مالک کو پتہ تھا یہ رجوع بھی کریں گے، توجہ بھی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے آسانی فرمائی۔ میری طرف دیکھیے گا، اللہ نے اپنے بندوں پر آسانی فرمائی اور انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور معرفت کا سب سے بڑا، اہم اور واحد راستہ رب تک جانے کا وہ اللہ کے انبیاء ہیں۔ ہمارے زمانے میں نا کچھ موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، کوئی بندہ اچھی بات کرتا ہے خیر کی تو اس کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن یاد رکھیے گا اپنی دانش بینش کے حساب سے، بغیر کتاب و سنت کی دلیل کے، لوگ جب اپنی عقل کے حساب سے اچھا ادیب، اچھا شاعر، اچھا خطیب بن کے اپنے حساب سے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں تو بڑی کمزوریاں رہ جاتی ہیں، کیونکہ باقی جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ ناقص ہیں۔ ایک کی تعلیم کامل ہوتی ہے جو وحی الہی کے ذریعے ہوتی ہے، جو انبیاء فرماتے ہیں۔ انبیاء کرام لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے، رغبت دیتے رہے، اور ان کے دور میں بڑے بڑے اولیاء ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جناب آصف بن برقیہ کو دیکھیں، آپ حضرت موسیٰ کے زمانے میں اس مومن کو دیکھیں جس کا تذکرہ قرآن مجید فرماتا ہے۔ تو بڑے سارے لوگ ہوئے جنہوں نے معرفت الہی کو پایا، قریب گئے۔ یہ سلسلہ حضرت آدم سے جناب عیسیٰ تک چلتا رہا، پھر میرے اللہ تعالیٰ نے نا اس سلسلے کو نقطہ کمال دیا اور اس کو نقطہ انتہا پر پہنچا کر اس سلسلے کو ختم فرمایا، اور سب سے آخر میں رسول رحمت تشریف لائے۔ اب مالک نے فرمایا جو میرے تک آنا چاہے گا، جو مجھے پانا چاہے گا، جو میری محبت کا طالب ہوگا، اس کے پاس ایک ہی رستہ ہے۔ اگر بے چینیوں سے نکلنا چاہتا ہے، با مقصد زندگی گزارنا چاہتا ہے، الجھے خیالات کو سلجھانا چاہتا ہے، بکھری سوچوں کو مطمئن کرنا چاہتا ہے، اپنی زندگی میں جینا بھی صحیح کر کے چاہتا ہے اور مرنے کا بھی مزہ لینا چاہتا ہے، اگر انسان پوری طور پر انشراح صدر سے مطمئن وقت گزارنا چاہتا ہے اللہ کی معرفت کو پا کر، تو اس کا فقط ایک رستہ ہے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ فرمایا محبوب ان سے فرما دے اگر یہ رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے کہیں میری پیروی کریں۔ میں زیادہ بڑی بات کر رہا ہوں، آپ کی زیادہ توجہ چاہیے۔ آپ ان سے فرما دیں کہ فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کرو، ملے گا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ تم میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میرے نقش قدم چلو، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ یہ ہو گیا جی کافی ماشاءاللہ آپ کا ڈرون شرون جی، اب اس کو بند کریں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔
सादे बंदियां दा काम ही कोई नहीं है ना शहवा नाल जी। अब छोड़ें, ये फ़ोटो शोटो बड़ी हो गई जी, अब थोड़ी और ज़्यादा बात हो जाए और बात को मुकम्मल किया जाए। बंद कर दें जी इसको, तवज्जो तकसीम हो रही। दोस्तों मेरे अजीज़, फरमाया कि एक ही रास्ता है। मैं आपसे अर्ज़ करूं, इधर देखो नौजवानों, हम ना कुछ बेचैन बेचैन रहते हैं, बिखरे बिखरे रहते हैं। बल्कि अगर मैं थोड़ी बात खोल के कर दूं तो हम नाराज़ रह ना उठें यार, आपके पीछे बड़े लोग बैठे हैं, तकलीफ़ में आएंगे। हम ना नाराज़ रहते हैं। आप किसी शख्स से भी पूछेंगे ना, बिलखुसूस मेरे मुल्क में तो मसला बन गया है, शिकवे ही शिकवे। हालांकि इतनी ज़्यादा आजमाइश नहीं जितने लोग शिकवे करते हैं। दुख है पर वो गरीबों के। अच्छा, दुखी ज़्यादा गरीब हैं और शिकवे ज़्यादा अमीर कर रहे हैं। ये भी अजीब परेशानी है। तकलीफ़ में माड़े हैं और तबसरे तगड़े कर रहे हैं। भाई आपका तो मसला ही कोई नहीं, आप किस बात के लिए तबसरे कर रहे हैं? आप बिला वजह कमज़ोरियाँ ढूंढ के ला रहे हैं, हालांकि आपका तो वो मसला ही नहीं है जिस मसले में आम आदमी उलझा हुआ है। आम दाम बरसरे मतलब हम रहते हैं नाराज़ लोगों के दरमियान। हमें ज़रूरत है कि हम ना अपने के लिए कोई रूहानी आसूदगी का सामान करें, मार्फत इलाही, अल्लाह की मोहब्बत, उसकी तरफ बढ़े। हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इधर सोचते हैं, थोड़ा सा उधर सोचते हैं, थोड़ी दुनियादारी सीधी करना चाहते हैं, थोड़ी शोहरत चाहते हैं, थोड़ा फेमस होना चाहते हैं, थोड़ा सा दीनी लोगों से भी तारुफ चाहते हैं, थोड़ा दुनियावी लोगों के पास भी बज़ाहिर बैठना चाहते हैं। नतीजा निकलता है कि उलझाव मज़ीद बढ़ता है। याद रखो, दरवाज़ा रसूल दुनिया का वो वाहिद दरवाज़ा है कि जब बंदा वहाँ से खैरात ले लेता है फिर किसी दूसरी जगह जाने की ज़रूरत ही नहीं रहती। हुजूर की पैरवी करोगे तो अल्लाह महबूब बना, और ये आसान रास्ता है रब तक जाने का। ख़त्म नबूवत का एक माना ये भी समझ लो कि सिवाय रसूल पाक के और हुजूर की पैरवी के अब क़यामत तक कोई और रास्ता है ही नहीं जो बंदे को रब करीम तक पहुँचाए। ये वाहिद रास्ता है। खिलाफ पैगम्बर कसे राह गुज़ीर। अब हुजूर की मुखालफत करके कोई रास्ता पा ले, अल्लाह तक चला जाए, सुकून हासिल कर ले बामकसद, ये हो नहीं सकता। सवाल नहीं पैदा होता। हमारे यहाँ ना बाज़ लोग बड़े सियाणे हैं, बल्कि हम तो रहते ही समझदार लोगों के बीच हैं। हम तकरीर सिर्फ उस वक्त करते हैं जब हमें माइक मिलता है। मेरे जैसे लोग सिर्फ उस वक्त तकरीर करते हैं जब माइक मिलता है, वरना जब हम लोगों के बीच रहते हैं तकरीरें करते नहीं, तकरीरें सुनते हैं। हर आदमी के पास तकरीर है, तबसरा है, नसीहत है, बात है, कौन क्या कर रहा है बड़ी मालूमात है। हर आदमी कुछ कहना चाहता है, वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है, लेकिन कहना ज़रूर चाहता है। बड़ी बातें लोग करते। मैं तो बाज़ लोगों के साथ मुलाकात करके मुझे एहसास होता है कि मैं तो समझता था इसे पाकिस्तान के हालात का पता है, इसे तो अमेरिका का भी पता है, इसको तो ये भी पता है कि बरतानिया में हुकूमत कौन बनाता कौन गिराता। इतनी लंबी बातें करते हैं। लेकिन एक तकलीफ़ से बात करूं, इतना सियाना बंदा अगर नमाज के वक़्त छुपता नज़र आए, अगर इबादत का टाइम आए तो वो बहाने करता नज़र आए, तो इसका मतलब है इसने अल्फाज का हेर फेर सीखा है, हरूफ के बामो दर सीखे हैं, इसने इल्म की हकीकत को नहीं पाया, समझा नहीं है मेयार क्या है। खुदा के बंदे बहुत सियाने बनते हो, मैं इसकी भी बात सुनूंगा, मैं उसकी भी सुनूंगा, थोड़ा उधर भी जाऊंगा, थोड़ा इधर, और दरवाज़ा वो जाते हैं जिन्हें घर में कोई कमी रह जाए। और मेरे रसूल पाक ने तो कमी छोड़ी कोई नहीं। तुझे दाएं बाएं जाने की कोई ज़रूरत है, लेकिन ना वालद बड़ी मेहनत करे और फ्रीज़र के अंदर हर किस्म की सब्जियां पड़ी हों, फल पड़े हों, आइसक्रीम पड़ी हो, फलां चीज़ पड़ी, लेकिन अगर फिर भी बच्चा पड़ोसियों के बच्चे से कुछ चीज़ मांगे तो बाप तकलीफ़ में आके कहता यार सारा कुछ तुझे घर में दिया है, तू इधर उधर जा रहा है। हमें तो हमारे रसूल पाक ने हर चीज़ घर में अता फरमाई है। और सहाबा ने ना सिर्फ हुजूर की बातों को महफूज नहीं रखा, अगर हुजूर ने बात करते वक्त कोई इशारा किया है तो उन्होंने हुजूर के इशारे भी महफूज करके रखे हैं। यूं दो उंगलियां करके नबी पाक ने फरमाया था, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला यूं मिल के जन्नत में जाएंगे।
وہ کیسی عظیم جماعت تھی میرے نبی کے صحابہ کی، جنہوں نے حضور کے لفظ بھی محفوظ کر کے ہمیں سنائے ہیں اور حضور کا وہ مقدس اشارہ بھی محفوظ کر کے ہمیں سنایا ہے۔ یوں کر کے بات کی تھی حضور۔ میرے عزیزوں، ہر چیز ہمارے دین میں، دنیا میں جو لوگ جن کے فیصلے بڑے ٹھیک رہے اور جن کے عمل کے اثرات بڑے مضبوط رہے، ان لوگوں میں ایک بڑا نام حضرت عمر فاروق کا ہے۔ یعنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صاحب الرائے آدمی تھے۔ اللہ نے ان کے فیصلوں میں، ان کی گفتگو میں برکت رکھی تھی۔ انہوں نے جس چیز کا قیام فرمایا، اللہ نے اس میں برکت پیدا کر دی، اور حضور نے ان کے علم کی گواہی بھی دی۔ محبوب فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھی ہے کہ میں نے دودھ پی کے بچا ہوا دودھ عمر کو دیا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ میرے علم کا فیضان عمر کو عطا فرمائے گا۔ اتنا بڑا آدمی، آپ کی زیادہ توجہ ہے میری بات پر؟ نوجوان ایک دفعہ پھر غور کریں، مجھے آپ کے پسینے نظر آ رہے ہیں، بڑی جلدی بات ختم کرنے لگا ہوں۔ اتنا بڑا صاحب الرائے آدمی جو بڑی باریک سوچ رکھتے تھے، حضرت عمر اتنے معاملہ فہم تھے کہ جو انہوں نے فیصلہ کیا، جو انہوں نے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید میں قرآن مجید نازل فرما دیا، اور حضور فرمانے لگے عمر کی زبان پر حق بولتا ہے۔ اتنی ساری باتوں کے باوجود زیادہ غور کرنا میری بات پر۔ ایک دن نا حضرت عمر تورات پڑھ رہے تھے، حضرت موسیٰ پر نازل ہونے والی کتاب تو ہے اگرچہ تبدیلیاں کر دی گئیں۔ جناب عمر جیسا تگڑا آدمی، سمجھدار، معاملہ فہم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو یہ کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا نا، ادھر دیکھو میری طرف، حضور کے چہرہ مبارکہ پر ناراضگی کے آثار آئے۔ حضرت عمر جلدی سے حاضر بارگاہ ہوئے، حضور کیا ہوا؟ پتہ ہے نبی کریم نے کیا فرمایا؟ مسلمانوں، کچی باتیں کرتے ہو، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہو، اپنے مرکز پر پوری طرح مضبوط نہیں ہوتے، دروازہ محبوب سے پوری طرح خیرات نہیں لیتے۔ حضرت عمر نے عرض کی، حضور آپ ناراض ہیں؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، جی تشریف رکھیں، بات سنیں، اللہ آپ کو برکت دے۔ آپ ناراض ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تم حضرت موسیٰ پر نازل ہونے والی کتاب پڑھ رہے ہو نا؟ حضور فرمانے لگے، قسم ہے مجھے اللہ کی عزت کی، اگر آج حضرت موسیٰ حیات ظاہری میں ہوتے تو میرا کلمہ پڑھ کے میرے دین پر عمل کرتے۔ تمہیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت ہے۔ پتہ ہے چور کب آتا ہے؟ جب چوکیدار سو جاتا ہے، اور جب کوئی دروازہ کھلا رہ جاتا ہے۔ ہمارے بچوں کی ذہنوں کی سطح پر نہ کچھ سوال اٹھتے ہیں، اور ہم اس کے جواب میں انہیں ڈانٹ دیتے ہیں، اس سے زیادہ دقت پیدا ہوتی ہے۔ ہم چونکہ بزرگوں کی بات نہیں کرتا، میرے جیسے لوگ چونکہ ان کا بڑا نام ہوتا ہے، تو کوئی سوال کسی انسان کی سطح ذہن پر ابھرتا ہے تو ہم ڈانٹ دیتے ہیں۔ خدا کے بندے، ختم نبوت کا مسئلہ تو وہ تھا جو بچے کو باپ کو اپنی گود میں بٹھا کے سمجھا دینا چاہیے تھا۔ حضور کے صحابہ اور اہل بیت کی عظمت کا مسئلہ اتنا ضروری تھا کہ باپ کو چاہیے تھا اپنے بچے کو گود میں بٹھا کے سمجھا دیتا۔ لیکن میں کیا کروں، میری ملت کے جوان کے پاس دوستوں کے لیے ٹائم ہے، سیر کے لیے وقت ہے، آنے جانے کے لیے وقت ہے، لیکن اپنے گھر والوں کو دینے کے لیے تو وقت ہی کوئی نہیں۔ بچوں کے پاس تو بیٹھتے ہی نہیں، ان کے سوالات تو لیتے ہی نہیں، ان کے جوابات تو تراشتے ہی نہیں، انہیں ان چیزوں پر قائل ہی نہیں کرتے جو بیچارے الجھ جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جس طرح کا انہیں کوئی قائل کرتا ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ خدا را حضور کی ذات گرامی کے ساتھ اپنی کامل وابستگی۔ میں نے کہا تھا میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی۔ ہمارے ہاں پتہ کیا ہوا ہے، سنت شریعت کا مفہوم بھی لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف داڑھی پگڑی مسواک سنت ہے۔ میں نے الحمدللہ کبھی بچپن میں کالج کے زمانے میں بھی داڑھی نہیں کٹوائی، مجھے خط بھی نہیں کرانا پڑتا، میں نے شروع سے رکھی ہوئی ہے، اور مجھے اب وہ سن یاد نہیں جب سے میں امامہ باندھ رہا ہوں۔
اور میں کپڑے بھی آپ دیکھ لیں، اور کوشش ہے یہ اللہ تعالیٰ، اور یہ عظیم سنتیں ہیں، داڑھی پگڑی امامہ عظیم سنت ہے، لیکن میرے بھائی صرف داڑھی پگڑی ہی سنت نہیں، سچ بولنا بھی نبی پاک کی سنت ہے۔ ہاں، دیانتداری بھی حضور کی سنت ہے۔ امامہ، داڑھی، پگڑی، میٹھا کھانا، یہ تو لوگوں کو بعد میں پتہ چلا ہے۔ حضور کی جس سنت کا لوگوں کو سب سے پہلے تعارف ہوا تھا وہ تو صادق اور امین ہونا ہے، اور تو سچ ہی نہ بولے، تو دیانتداری کا مظاہرہ ہی نہ کرے۔ میرے اسا فرمایا کرتے تھے، میں بزرگوں کو چھوڑ کے اپنے جیسے طالب علموں کی بات کرتا ہوں، کسی کو روانہ کرتے مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے تو فرماتے مولانا تم نے ممبر پر بیٹھ کے اعلان کیا ہے کہ کل 2:15 بجے جماعت کھڑی ہوگی جمعے کی، پھر 2:16 کیوں ہوئے؟ تمہیں کس نے اجازت دی؟ تم محتاط بات کرتے، کہتے 2:15 بجے تک آ جانا، مناسب وقت پہ جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ تم نے وعدہ کیا اور پھر تم اس پر کمزور پڑے، کیوں پڑے؟ یہاں تو میرے بھائی MNA کا امیدوار ہے اور کئی دفعہ وہ نامزد ہوتا ہوا آ رہا ہے، اور جو آدمی اپنی جیب سے اس کو پیسے جمع کرا کے اس کے پوسٹر بنواتا ہے، جلسہ کرواتا ہے، اور اپنے دل پر اس کی فوٹو اسٹیکر لگائے ہوئے MNA کا امیدوار اندر تقریر کر رہا ہے اور اس کا سپورٹر گلی میں گھوم رہا ہو، بھائی جا کے تیرا لیڈر تقریر کر رہا ہے، تقریر سن۔ وہ جواب کہہ دیتا، کہتا ہے جھوٹ بول رہے سارے، کیا سنوں، پتہ تو ہے۔ تو جب قوم کے بڑوں کا یہ حال ہو کہ وہ کہیں ہم نے تو سیاسی بیان دیا، رات کہیں ہو اور سویرے کہیں ہو، سچ کا مزاج، میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کی بیوی تڑپ کے کہتی ہے پیسے تھوڑے دیا کر، ایک جوڑے میں گزارا کر لوں گی، میرے ساتھ سچ تو بول۔ ماں کہتی ہے پتر نہ مجھے تو عمرہ کرانا، پر روز جھوٹے وعدے کیوں کرتا ہے؟ تیرا اعتماد ختم ہو گیا۔ سچ بولیں اپنی زندگی میں، دیانتداری اختیار کریں۔ اور سنو، جس طرح مسواک سے دانت صاف کرنا حضور کی سنت ہے نا، دل صاف رکھنا بھی نبی پاک کی سنت ہے۔ ناراض ہو گئے آپ؟ گھورنا شروع کر دیا نا کچھ لوگوں نے مجھے۔ گھورے نہیں یار، جا رہا ہوں بس۔ او بھائی دل صاف رکھنا بھی حضور کی سنت ہے۔ دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے، 14 طبق میرے دلے دے اندر، تے میں تمبو وانگوں تانے۔ او بھائی تیرا دل بہت بڑا ہو، دریا کی مانند ہو، اس میں حوصلہ ہو۔ یہ کیا بات ہوئی ساری زندگی تعریفیں سننا؟ ہمت پیدا کر، تنقید سننے کا بھی حوصلہ پیدا کر، تیرے اندر جرت ہو۔ ہمارے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے اپنے دشمنوں کی باتیں غور سے سنا کرو، وہ تمہاری غلطیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں، وہ تمہیں سنورنے کا موقع دیتے ہیں، غور کرو کیا کہتے ہیں، زیادہ توجہ کرو۔ کمزور پڑ گئے ہم، باہمت زندگی، دل بڑا رکھیں، اس میں گنجائش رکھیں۔ ہاں کوئی بد عقیدہ ہے، بد مذہب ہے، وہ بات الگ ہے، لیکن اپنوں کے حق میں تو رحماء بینہم، اپنے اندر وہ خاص حسن پیدا کریں۔ دیکھیں نا ترمذی شریف پڑھیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے، اے انس، تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، یہ بھی میری سنت ہے، دل صاف رکھنا بھی حضور کی۔ اور ایک بڑی ادا اور عرض کر کے بات سمیٹنے کی طرف آتا ہوں۔ ہر روز ہم کہتے ہیں حکومت عوام کا خیال نہیں کرتی، اور کرتی بھی نہیں، لیکن سچ بچانا ہم ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں؟ ہمیں نا آہستہ آہستہ خود غرض بنایا گیا ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ میرا کیا فائدہ اس میں، تیرا کیا فائدہ، ہر کام اپنا فائدہ دیکھ کے کرو گے۔ کچھ چیزوں پر تھوڑی سی اپنی طبیعت کے اندر نرمی بھی لائیں، قرار بھی پیدا کریں، تھوڑی توانائی۔ یہاں ایک قاری صاحب ہیں مجمع میں بیٹھے ہوئے، آپ کے علاقے سے ہی تعلق رکھتے ہیں لیکن اب یہاں ہوتے نہیں، دور ہوتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں ہمارے شریف قاری صاحب، تو مجھے ایک دوست کہنے لگے کہ قاری صاحب کا کیا معاملہ ہے، جب بھی آپ سے کوئی بات کرتے ہیں آپ مان جاتے ہیں۔ میں کہ جتنے تم پہنچنا چاہنے ہیں جدی کوئی گل بھی نہیں، تو کسی اور چکر میں ہے۔ کچھ بندوں کے مزاجوں میں نفاست ہوتی ہے، اس نفاست کا حسن انسان کو قائل کرتا ہے۔ جن لوگوں کے اندر کسی قسم کی کسی کے بارے میں کوئی عداوت نہیں ہو،
سب کو لے کے چلنے کے قائل ہوتے ہیں، اپنی طبیعت میں بوجھ کو اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی نالے اٹھ بلیا چلو اتھے وسیے جتھے وس دے نہیں سارے ہی اندھے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے۔ کوئی ضروری ہے ہر وقت تیرے سامنے لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں؟ ساری زندگی مخدوم بننے کا شوق ضروری ہے؟ کہیں خادم بن کے بھی وقت گزار، کہیں مان بھی جایا کر، کہیں تھوڑا سا اپنے دل کے اندر گنجائش بھی پیدا کر۔ لیکن خدا جانے کس طرح کا زمانہ آیا ہے، زندگی میں وہ عجیب لمحہ تھا، وہ میرے ساتھ تھا پر میں تنہا تھا۔ ساتھ رہ کے بھی لوگ ساتھ نہیں ہوتے، ساتھ بیٹھ کر بھی لوگ ساتھ نہیں ہوتے۔ گنجائش پیدا کریں اپنی طبیعت۔ بات کو سمیٹتا ہوں، دوسروں کا احساس۔ ایک دروازے کے سامنے رات کو ہوم ڈیلیوری والا پیزا لیے کھڑا ہے، برگر شوارما 10,000 روپے کا، اور اسی کے ساتھ اسی امیر آدمی کے ملازم کا کوارٹر ہے۔ تو اس نے اگلے دن صبح ہی کہا ہے کہ سر جی اگر 8,000 مل جائے تو میرا بل جمع ہو جائے گا، ایڈوانس چاہیے۔ تو وہ جس کے بچے اسے بغیر پوچھے رات کو کھانا منگوا لیتے ہیں نا، اس سے پوچھتے ہی نہیں، وہ اپنے ملازم کو تربیت دے رہا ہے کہ اپنے خرچے کم کر، چلو وہ تو ہم کو کہیں کافر، اللہ کی مرضی ہے۔ او خدا کے بندو، تو اپنا ماحول دیکھ اور تو دوسرے کے بارے میں بھی تو احساس پیدا کر۔ زندگی میں ایک دفعہ وہاں بیٹھ کر سوچیں جہاں بیٹھ کر دوسرے لوگ، میں آج سخت مجبور تھا یہاں پہنچنے میں، میں کراچی سے بائی کار سفر کر کے آیا ہوں آپ کے جلسے کے لیے۔ میرے 2-3 دفعہ مسائل اس طرح کے ہوئے، کل سے لے کر آنے جانے میں کچھ ایسی رکاوٹ تھی کہ میں کہنا چاہتا تھا کہ اس میں تبدیلی کر لی جائے۔ میں کسی وجہ سے بھی اگر رہ جاتا تو میں تو ادھر ہی تھا نا۔ تو میزبانوں کو بڑے ہی سوال کرتے آپ لوگ، بڑے ہی جواب دینے پڑتے۔ تو میں کوشش کیا کرتا ہوں کہ وہاں کھڑا ہو کے بھی سوچوں یہاں دوسرے لوگ کھڑے ہیں، وہاں بھی تھوڑی دیر کھڑا رہوں، غور تو کروں کہ معاملہ میرے ساتھ ہوگا تو پھر کیا ہوگا۔ تھوڑی زندگی میں تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، آپ اس پر غور کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میری طرف دیکھنا جی، ایک دن حضور فرمانے لگے، عائشہ جب مجھ سے راضی ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب آپ ناراض ہوتی ہیں پھر بھی پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے عرض کی، حضور میرے ماں باپ قربان، میں اور آپ سے ناراض، تو ذرا دیکھنا حضور کا احساس کرنے کا طریقہ۔ حضور فرمانے لگے، عائشہ جب تم راضی ہوتی ہو نا تو پھر کہتی ہو مجھے رب محمد کی قسم ہو، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر کہتی ہو جناب ابراہیم کے رب کی قسم۔ میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج اس کے دل میں، جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، لوگوں حضور کی بات سن کے جو میرا حال تھا میں بتا نہیں سکتی۔ حضور آپ لفظوں اور جملوں سے پتہ کر لیتے ہیں کسی کی کیفیت، یہاں تو پورا احتجاج کیا جائے تو پھر بھی لوگ بات نہیں سنتے۔ بیچارے گھر والے احتجاج پہ بیٹھ جائیں تو پھر بھی وہ کہتے ہیں میں مصروف آدمی ہوں، میرے ساتھ بات کر رہی ہے تو نکل۔ سیدہ فرماتی ہیں، حضور کی بات میری روح کو پرواز کرا گئی، یا رسول اللہ یہاں تک احساس ہے؟ پھر سیدہ عائشہ نے لفظ کہے، فرمانے لگی مجھے رب محمد کی قسم ہو، یا رسول اللہ زبان سے نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہے۔ زبان سے بات کرتے، سنیں میرے دوست، ایک بات تو میں نے یہ عرض کی کہ اللہ کی محبت اور معرفت کے سوالی بنو، اور پھر اس کا واحد ذریعہ نبی پاک کی ذات ہے۔ کسی اور رستے سے آؤ گے تو راہ ملے گی، اور حضور کی راہ کیا ہے؟ فقط امامہ، داڑھی، مسواک، ان چیزوں میں سنت کو، یہ بھی عظیم سنت ہے، لیکن فقط انہی کے اندر آؤ گے تو معاملہ حل نہیں ہوگا، بلکہ دل کو بھی صاف کرنا ہے، زبان کو بھی سچا کرنا ہے، رزق کو بھی دیانتداری والا کرنا ہے، اور دوسروں کا احساس بھی پیدا کرنا ہے۔ دعا کرتا ہوں جو کہا ہے اللہ قبول فرمائے، اور گفتگو کے دوران جہاں بھول گیا ہوں اللہ